الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه. أخرجه الترمذي بسند ضعيف. آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن فرامین کو پڑھیں گے ان کے اندر چند ایک وہ برے اخلاق ہیں جن سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے اور ان سے منع فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اس حدیث کے اندر تین چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی سے جھگڑا مت کرو، لڑائی نہ کرو، ولا تمازح، اور اس سے مذاق بھی نہ کرو، مذاق، اور اس سے ایسا وعدہ نہ کرو جس وعدے کی تم بعد میں خلاف ورزی کرو۔ تو یہ تین چیزیں انسان کے آپس کے تعلقات کو خراب کرتی ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ اس میں ایک راوی لیث بن ابی سلیم وہ ضعیف ہے، لیکن کتاب و سنت کے دیگر دلائل کی روشنی میں یہ تینوں ہی برے اخلاق، تینوں ہی اعمال قبیحہ، ان سے بچنے کا حکم ہے۔ جھگڑنا کسی مومن کا کام نہیں۔ لا تماری ممارات سے، جس کا معنی مجادلہ اور جھگڑا کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کسی کو تکلیف دینے کی خاطر اور کسی کی گفتگو میں خلل ڈالنے کی خاطر انسان طعن کرے، اس کو مراء کہتے ہیں، جھگڑنا کہتے ہیں۔ کوئی شخص بات کر رہا ہے، اس کی بات میں صرف خلل ڈالنے کے لیے اور اپنا اس پر تسلط قائم کرنے کے لیے اس کی گفتگو کے اندر طعن کرنا، اس کو غلط کہنا تاکہ جھگڑا بنے، لڑائی بنے، اور اپنا روک ڈالنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اس حدیث میں ظاہر بات ہے کہ جب انسان اپنی امتیازی شان کسی دوسرے پر مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو گویا اس نے اپنے سامنے گفتگو جس سے کی جا رہی ہے اس شخص کو اپنے سے حقیر سمجھا ہے، اور مسلمان کو حقیر سمجھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے برا ہونے کے لیے اس بات کو کافی قرار دیا کہ جو کسی دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے۔ تو اس لیے جھگڑے سے آپ نے منع کیا کہ امام نووی رحمہ اللہ بعض دیگر جو محدثین ہیں انہوں نے اس کی شرح میں اس بات کو کہ انسان
ایسا جھگڑا نہ کرے کہ جس سے انسان کے آپس کے تعلقات، جو ضرورت ہے انسان کی بعض اوقات صحیح بات ہے جو اسلام کی یا اصلاح کی خاطر، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کسی پر اپنے آپ کو مسلط کرنے کے لیے تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ لا تماری مرا کا مفہوم یہی بیان کرتا ہے۔ اور دوسری بات کہ ولا تمازح، مزاح سے ماخوذ ہے، مزاح کہتے ہیں خوش طبعی کرنا، ٹھٹھا مذاق کرنا، لیکن اس کی کچھ حد ہے۔ خوش طبعی اور مذاق، مزاح اور مذاق، ان دونوں میں فرق ہے۔ عموماً مزاح جو ہوتا ہے، میم زا الف زا اور ہا، یہ خوش طبعی کے لیے ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار خوش طبعی کے لیے ایسی گفتگو کرتے تھے جس میں جو سننے والا ہوتا اس کے اندر اور زیادہ محبت بڑھ جاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دل خوش ہو جاتا تھا، اور اس کا دل یہ چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ اور گفتگو کریں۔ جس طرح ایک بڑی عورت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور مزاح جو ہوتا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، اس کے اندر جھوٹ نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور آ کر عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ بوڑھے جنت میں جائیں گے، میں جنت میں جاؤں گی، تو آپ میں بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے، تو وہ رونے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ اماں جان، جو بوڑھے ہیں وہ بھی جوان ہو کر جنت میں جائیں گے۔ تو وہ خوش ہو گئے کہ جنت میں تو جاؤں گی، بے شک جوان ہو کے جاؤں۔ اسی طرح ایک آدمی کہنے لگا جی مجھے اونٹ چاہیے، آپ نے کہا اونٹ کا بچہ آپ کو دوں گا، تو اس نے کہا میں اونٹ کا بچہ لے کر کیا کروں گا، مجھے اونٹ چاہیے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائی اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے، تو حقیقت ہے۔ تو یہ مزاح ہے، اور یہ کثرت سے نہ ہو کہ جس سے ہر وقت ہنسی اور مذاق ہی ہوتا رہے۔ جب یہ کثرت سے ہوتا ہے تو یہ مذاق میں بدل جاتا ہے اور پھر حقیقت سے ہٹ جاتا ہے۔ جب یہ زیادہ اس کے اندر ہنسے اپنے شیاطین کی طرف جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ان ایمان والوں سے ٹھٹھا کرتے تھے، یعنی ان سے مذاق کرتے تھے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تمازح، اپنے مسلمان بھائی سے مذاق بھی نہ کرو کہ جس سے اس کو کیا ہو، تکلیف ہو، ایذا رسانی اور تکلیف دینے کے لیے اتنا مذاق نہ کرو کہ وہ یعنی مجبور ہو جائے آپ کے ساتھ دشمنی رکھنے پر۔ ولا تعدہ موعدا فتخلفہ، ایسا وعدہ بھی نہ کرو کہ جس کی وجہ سے یعنی جس وعدے کو تم پورا نہ کر سکو۔ وعدہ خلافی یہ بھی منافق کی علامات میں سے ایک علامت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو گویا کہ اگرچہ یہ روایت سندن ضعیف ہے، لیکن کتاب و سنت کے جو دیگر دلائل ہیں ان کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ تینوں ہی برے اعمال ہیں اور ان سے بچنا چاہیے۔ انسان کو نہ تو جھگڑنا چاہیے اور نہ ہی انسان اپنے مسلمان بھائی کا مذاق اڑائے جس کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچے اور وہ اپنے دل کے اندر اس کے بارے میں بغض اور کینہ رکھنا شروع کر دے۔ اور اسی طرح وعدہ خلافی جو ہے وہ بھی درست نہیں۔ ہاں اگر کام نہیں ہو سکتا تو سیدھا اس کو کہہ دے۔ اگلی حدیث میں بھی دو بری خصلتوں کا ذکر ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان لا تجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق اخرجہ الترمذی وفی سندہ ضعف۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو خصلتیں ایسی ہیں جو کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی۔ البخل، ایک بخل ہے اور دوسرا برا اخلاق ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا اور اس کی سند میں بھی ضعف ہے۔ صدقہ بن موسیٰ اس میں ایک راوی ضعیف ہے، جمہور محدثین نے اس کو اس کے حافظے کی وجہ سے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن جو متن ہے حدیث کا وہ ضعیف ہے، اور یہ چیز جو بیان ہوئی ہے یہ درست نہیں ہے۔ مسئلہ جو بیان ہوا ہے اس انداز میں یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو یہ بیان کیا جا رہا ہے اس روایت کے اندر کہ دو خصلتیں کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، وہ نازل ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اللہم اعط منفقا خلفا،
اللہم اعط ممسکا تلفا، کہ جو خرچ کرنے والا ہے اس کے حق میں ایک دعا کرتا ہے، اور جو خرچ نہیں کرتا اس کے حق میں دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے وہ بخیل ہے تو تبھی، اگر وہ بخیل نہ ہو ظاہر بات ہے۔ اور پھر وہ روایت برے اخلاق کی، کہ برا اخلاق بھی مومن کے اندر پایا جاتا ہے، تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے جو آپ نے روایت پڑھی ہے اللہم جنبنی منکرات الاخلاق، تو ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اعلیٰ مقام پر فائز کیا تھا، تو یہ آپ نے اپنی امت کے لیے ہی تو دعا سکھلائی کہ امت یہ دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے برے اخلاق سے، اعمال سے، خواہشات سے اور بیماریوں سے محفوظ رکھ، برے اخلاق، برے اعمال، بری خواہشات، بری بیماریوں سے مجھے بچا دیں۔ تو اگر امت کے اندر برا اخلاق نہیں، مومن کے اندر برا اخلاق نہیں، اور ظاہر ہے امت میں مومن ہیں، اور پھر وہ مشہور حدیث جو صحیح مسلم کی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ کون ہے جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مفلس ہمارے اندر وہ انسان ہے کہ جو انسان جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، درہم و دینار نہ ہو۔ تو آپ نے اس وقت کیا فرمایا تھا؟ میری امت کا مفلس انسان وہ ہے جو بڑی نمازیں، بڑے روزے، بڑا صدقہ خیرات وہ لے کر آئے گا، لیکن اس کے اندر ظاہر بات کہ لفظ جہاں سوء الخلق استعمال ہوا ہے، اور سوء الخلق کی کئی صورتیں ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ میری امت کا مفلس وہ آدمی ہے جس نے نمازیں، روزے، زکوٰۃ، صدقہ خیرات دیا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ وقت شتم ہذا گالیاں دی ہوگی، واکل مال ہذا کسی کا مال حق کھایا ہوگا، وقذف ہذا کسی کے پتوں میں لگائی ہوگی، وسفک دم ہذا کسی کا اس نے خون بہایا ہوگا۔ تو یہ سارے برے اخلاق ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ آپ نے فرمایا میری امت کا ان المفلس من امتی من یاتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مسلمان ہی ہیں، مومن ہیں، کافر تو نہیں۔ تو اس لیے یہ بات، یہ سندن، یہ روایت، یہ متن درست نہیں ہے کہ خصلتان لا تجتمعان فی مؤمن۔ ہاں البتہ بخل اور سوء الخلق یہ دونوں ہی بری بیماریاں ہیں، ان سے ایک مومن کو بچنا چاہیے، ایک مسلمان کو بچنا چاہیے۔ کیوں؟ بخیل آدمی اس کی ویلیو، اس کی حیثیت نہ معاشرے کے اندر ہوتی ہے نہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی جو بخیل آدمی اس کو پسند نہیں کرتے، اور معاشرہ بھی اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس لیے انسان کو بخل سے بچنا چاہیے، اور حتی الامکان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتا رہے۔ اور برا اخلاق یہ تو کسی صورت میں بھی ایک مومن کے لیے جائز نہیں ہے، اس کو بچنا چاہیے۔ کیوں؟ بسا اوقات انسان نیک اعمال یعنی حقوق اللہ تو وہ پورے ادا کرتا ہے، بڑے پرفیکٹ اور صحیح ادا کرتا ہے، لیکن جب حقوق العباد کی بات آتی ہے تو اس کے اندر اس کا اخلاق بالکل ہی برا ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا، ان فلانۃ تذکر بکثرۃ صیامها وصلاتها وصدقتها، فلاں عورت جو ہے وہ بڑی نمازیں پڑھتی ہے، بڑے روزے رکھتی ہے، بڑا صدقہ کرتی ہے، لیکن غیر انہا تؤذی جیرانها بلسانها، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ وہ عورت اپنی زبان سے اپنی پڑوسن کو بڑی تکلیف دیتی، تو آپ نے ہی فی النار، نمازیں پڑھنے والا مومن ہی ہوتا ہے، کافر تو نماز نہیں پڑھتا، مسلمان ہی نماز پڑھتا ہے۔ تو اس لیے مومن کو ان برے اخلاق سے بچنا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ مومن کے اندر برا اخلاق نہیں۔ اگر وہ نمازیں پڑھتی تھی، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئی تھی، تبھی تو نمازیں پڑھتی تھی، تبھی تو وہ روزے رکھتی تھی۔ تو اس لیے یہ سندن، یہ روایت درست نہیں ہے۔ البتہ ان دو بیماریوں سے، دو اعمال برے جو اعمال ہیں، ایک بخیلی اور ایک برا اخلاق، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ قیامت کے دن انسان جو ہے وہ اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے جنت کے اعلیٰ مقام تک پہنچ جائے گا، جنت کے اعلیٰ بالا خانے تک پہنچ جائے گا اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ انسان کو، ہر مسلمان کو اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام
معاشرتی زندگی کے اندر جو بیماری عام ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المستبان ما قال فعل البادی ما لم يعتد المظلوم اخرجہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستبانی، مستبان باپ پر تشدید ہے، یہ باپ افتعال سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ المستبان دو گالیاں نکالنے والے، اسم فاعل کا تثنیہ کا صیغہ، مستبان دو گالیاں نکالنے والے، ایک دوسرے کو جو سب و شتم کرنے والے ہیں، ان دونوں کا گناہ فعل البادی ابتدا کرنے والے پر، جو دو آپس میں گالی، مثلا ایک نے گالی دی اس کے جواب میں دوسرے نے بھی گالی دی، تو جب تک یہ گالیوں کا تکرار ہوتا رہے گا برابر برابر تو گناہ پہل گالی دینے والے پر ہوگا، جس نے گالی دینے کی ابتدا کی تھی سارا گناہ اس پر ہوگا، لیکن اس وقت تک ما لم یعتد المظلوم، کب تک؟ جب دوسرا شخص جو مظلوم ہے، جس کو پہلے گالی دی گئی تھی وہ مظلوم ہے، وہ زیادتی نہ کرے، وہ حد سے تجاوز نہ کرے، یعنی ایسا نہ ہو کہ گالی جس نے ابتدا کی تھی اس نے ایک گالی دی تو اس نے اس کے جواب میں اس کو 2-3 گالیاں دے دی، 4 نکالی، اور پھر اتنا کہ اس پر زیادتی کی اس قدر، تو جب یہ کیفیت ہوگی تو پھر گناہ اس کا جو دوسرا ہے اس کا اپنے پر ہوگا، اس پر جتنی اس نے گالی دی تھی ابتدا کی تھی اس کا اپنے اوپر ہوگا۔ لیکن اگر دونوں برابر برابر چل رہے ہیں، ایک دی تو اس نے بھی دی، پھر اس نے دی، پھر اس نے، تو جو ابتدا ہے کرنے والا سارے کا سارا گناہ اس پر ہوگا۔ گالی دینا یہ منافقت کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس روایت میں یہ فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 علامتیں جس کے اندر ہوں وہ پکا منافق ہے۔ تو اس میں ایک آخری جو آپ نے علامت بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا ہو تو گالی نکالے۔ تو مسلمان مومن آدمی گالی نہیں نکالتا، مومن کو چاہیے کہ وہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی منع فرمایا گالی نکالنے سے، اور خصوصاً ہوتا کیا ہے جذبات میں آ کر انسان جو مخالف ہوتا ہے اس کو گالیاں دیتا ہے، اور یہ چیز اس وقت انتہائی بری ہو جاتی ہے اور انتہائی سنگین ہو جاتی ہے جب کوئی انسان ان لوگوں کے معبودوں کو جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں ان کو گالیاں دینا شروع کر، اپنے آپ کو موحد اور توحید پر قائم سمجھتے ہوئے جو معبودان باطلہ ہیں ان کو گالیاں جب دیتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو لوگ ان کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ ان کو اور تو کچھ نہیں، وہ اللہ کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو گویا یہ شخص سبب بنا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ان لوگوں کو گالیاں نہ دو جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، ان کو نہ گالیاں دو، کیوں؟ وہ اللہ کے متعلق برے الفاظ استعمال کریں گے بغیر علم کے، تو سبب تم بن گئے۔ اس لیے ایک مومن آدمی، مسلمان آدمی، اس کو اس برے اخلاق سے بچنا چاہیے۔ گالی دینا یہ اچھی بات نہیں، اور ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھ لیں کہ ہم کتنی گالیاں نکالتے ہیں۔ عام بندے عام گفتگو جب کرتے ہوں، یعنی ایک نارمل گفتگو ہو رہی ہے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، تو اس کے اندر گالی 2-3 گالی، یعنی ایسی بری عادت بن چکی ہے معاشرے کے اندر لوگوں کی کہ جس طرح اگر گالی نہیں دیں گے تو بات ہی نہیں بنے گی، یعنی یہ حالت بن چکی مسلمانوں کی۔ اور کئی آدمی جو ہیں، کئی آدمی ہنسی مذاق یعنی عام گفتگو تو اس کے اندر گالیاں نکال دیں، گھر میں بات ہو رہی ہے تو گالیاں دی جا رہی ہیں، کسی سے گفتگو ہو رہی ہے تو گالیاں دی جا رہی ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں غور کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ گالی دینا اچھا اخلاق نہیں،
برا اخلاق ہے۔ قیامت کے دن جس کو گالی دی گئی ہے وہ انسان قیامت کے دن رب العالمین کے دربار میں کھڑا ہو کر اس کا مطالبہ کرے کہ اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، لہذا مجھے کیا ملنا چاہیے؟ بدلہ ملنا چاہیے۔ تو وہاں انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہاں یہ گالی کا بدلہ گالی سے نہیں ہوگا، بلکہ وہاں انسان کی جو نیکیاں ہیں پہلے ہی ہم نہیں کرتے، تو جو ہیں وہ بھی ہم اپنی ان اعمال کے ذریعے قیامت کے دن اس پلڑے میں، دوسروں کے پلڑے میں ڈال رہے ہیں۔ وہ آدمی آئے گا کہے گا یا اللہ اس نے مجھے گالیاں دی تھی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اتنی نیکیاں لے کر اس کو دے دو۔ دوسرا آئے گا یا اللہ اس نے مجھے گالیاں دی تھی، اچھا اتنی نیکیاں لے کر اس کو دے دو۔ کتنے اس کے ایسے وہ برے اخلاق ہیں، برے اعمال ہیں جن کی وجہ سے اس کی وہ ساری کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور لینے والے ابھی باقی۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ جو لینے والے ابھی بدلہ لینے والے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جتنا تم پر یہ ظلم ہوا ہے، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا مال حق کھایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، ابھی جو لینے والے باقی ہیں ان کے گناہ اتنے وہ لے کر اس آدمی کے سر پر رکھ کر ثم طرح فی النار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اس لیے انسان کو اپنی زندگی میں کسی کو بھی، انسان تو انسان کیا کسی جانور کو بھی، صحابی آیا عرض کرنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجیے، اب میں گالی نہ نکالا کر، گالی نہ دیا کر۔ وہ کہتے ہیں اس کے بعد جب سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ سنے ہیں اس کے بعد میں نے، انسان تو انسان کیا کبھی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ صحابہ پھر اس انداز میں عمل کرتے تھے، ہم جو بھی ہمارے سامنے آ جائے بس اس کو گالی دے دی، اور خصوصاً اس وقت جب ہمیں یہ یقین ہو کہ یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو ہم کھلے دل خوب اپنا دل وہ ٹھنڈا کرتے ہیں جیسے آج ہم نے بڑا مال کما لیا۔ تو انسان کو بچنا چاہیے، یہ بہت ہی برا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ جو دو گالیاں دینے والے ہیں سارے کا سارا گناہ وہ ابتدا کرنے والے پر ہوگا جب تک وہ مظلوم وہ زیادتی نہ کرے۔ آخری حدیث آج کے اس یعنی کلاس کی، وعن نبی سلمة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ضار مسلما ضاره اللہ ومن شاق مسلما شاق اللہ علیہ، اخرجہ ابو داود والترمذی وحسنہ۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی، ضرر پہنچایا، اللہ تعالیٰ اسے نقصان پہنچائے گا۔ اور ومن شاق مسلما، جس کسی نے کسی مسلمان پر مشقت ڈالی، اس کو مشقت میں مبتلا کیا، تو اللہ تعالیٰ اسے مشقت اور مصیبت میں مبتلا فرمائے گا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، لیکن سندن یہ روایت صحیح نہیں، اس کو حافظ بیرۃ زئی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن بعد دیگر شواہد کے ساتھ دیگر اور اس قسم کی جو روایات ہیں اس کی سندیں جو ہیں ان کی ملا کر یہ حسن درجے کی روایت بن جاتی ہے۔ تو یہ بات درست ہے کہ جو انسان کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اس جیسی تکلیف میں مبتلا کرے گا، مشقت میں ڈالے گا۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ شاید میں کسی دوسرے پر مشقت ڈال کر اپنے آپ کو بچا لوں گا، نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی جزا جنس عمل سے ہوتی ہے، انسان جس طرح کرتا ہے اس کے ساتھ اسی طرح کا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی کسی کو نقصان پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اسی طرح کا نقصان میں جو ہے وہ مبتلا کرے گا، اور اگر کوئی انسان کسی پر مشقت ڈالتا ہے، کسی کو مشقت اور مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر کیا کرے گا؟ مشقت اور مصیبت وہ ڈالے گا۔ اس لیے انسان کو یہ چاہیے کہ وہ زندگی بسر کرتے ہوئے حتی الامکان اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے آسانی پیدا کرے، مشکل نہ پیدا کرے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ وہ ہمارے سامنے ہے، اور ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی معاملات کو جا دین کے جو معاملات جن پر عمل کر کے انسان کی خیر ہی انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی خیر ہے ان میں بھی آپ نے یہ اس بات کی پوری کوشش کی کہ امت پر کسی قسم کی کوئی مشقت یا تکلیف اور تنگی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ایسے اعمال ہیں دین کے کہ جن کے اندر آپ نے اپنی امت کے لیے آسانی پیدا فرمائی، کتنے ایسے اعمال۔ اب میں لولا ان اشق علی امتی، یعنی کتنی روایات کے اندر اس طرح آپ نے اپنے گفتگو کا آغاز کیا، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہو کہ میں اپنی امت پر کیا کروں، مشقت ڈالوں، اگر مجھے اپنی امت کے مشقت میں پڑنے کا ڈر نہ ہو تو میں ان کو یہ حکم دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں اپنی امت کے لیے اتنے حریص تھے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی امت پر مشقت نہیں بلکہ آپ کو خود پریشانی لاحق ہو جاتی تھی کہ میری امت مشکل میں ہے، مشقت میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس بات کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ چیز ہے کہ انسان یعنی حالانکہ دین پر عمل کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خود اپنے آپ کو دیکھیے کتنا مشقت میں ڈال دیتے تھے عمل کرنے میں، خود اتنا لمبا قیام کرتے کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے آسانی پیدا فرمائی۔ یعنی اتنے احکامات ہیں، اگر ہم غور کریں تو انسان کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اتنا دین آسان ہے، لیکن ہم دنیاوی اعتبار سے دوسروں پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ فرمایا تھا نا کہ کسی یعنی وہ جو جانور آیا شکایت کی اس نے اونٹ نے، تو آپ فرمایا کہ اس کو چارہ کم ڈالتے ہو، چارہ کم ڈالتے ہو جس سے کام زیادہ لیتے ہو، یا اس کو پورا چارہ ڈالا کرو یا کام بھی اتنا دو جتنا اس پر کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، خادم جو نوکر ہیں تمہارے پاس ان پر ان کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، اگر کوئی کام مشکل ہے تو ان کا تعاون کرو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر ہمیں تعلیم دی ہے کہ اگر آپ نے اپنے خادم سے کوئی کام لینا ہے اور وہ کام اس کی استطاعت سے بڑھ کر ہے اور اس کے لیے وہ مشکل ہے تو اس کا تعاون کرو، اس کا ہاتھ بٹاؤ۔ تو اس لیے انسان کو اپنے اعمال کے اندر اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کسی بھی اعتبار سے دوسرے مسلمان پر نہ اس کو نقصان پہنچائے کسی طرح سے بھی، مالی جانی، اور نہ ہی اس کو کسی مشقت میں ڈالے۔ یعنی سندن اس سند کے ساتھ اگرچہ یہ روایت درست نہیں ہے، ضعیف ہے، لیکن دوسری دیگر جو شواہد ہیں ان کے ساتھ ملائیں تو یہ روایت حسن درجے کی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بالکل صحیح ہے کہ ہمیں اپنی معاشرتی زندگی بسر کرتے ہوئے دوسروں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی تکلیف اور مشقت والی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان برے اخلاق اور برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ صاحب سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی عرض کیا اس میں کہ ہمیں جو ہے گالیاں نہیں نکالنی چاہیے، تو کچھ لوگ اس کا مطلب ایسا لیں کہ ہم جب لڑتے ہیں تو گالیاں نہیں نکالتے ہیں، لیکن وہ جب لڑائی ان میں آپس میں ہوتی ہے، چاہے وہ مرد حضرات ہیں یا عورتیں ہیں، وہ آواز کو بہت اونچا کر دیتے ہیں اور آواز پھاڑ کے بات کرتے ہیں، چاہے وہ آپس میں لڑائی کرتے ہیں چاہے بچوں سے۔ پھر میں بچوں کی دوبارہ اس بات پہ آ رہا ہوں، تو سورہ لقمان کی وہ آیت مقصد فی مشیت تو اس آیت کی روشنی میں ہم کیا کیسے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ جو آواز کا جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہمارے لیے ہدایت ہمیں مل سکتی ہے، اس کو آپ کی حدیث کے ساتھ عام گفتگو میں انسان کو اپنی جو بات ہے وہ نرم رکھنی چاہیے اور آرام سے گفتگو کرنی چاہیے، سمجھانے کی خاطر، کسی کی تربیت اور تعلیم کی خاطر۔ لیکن جہاں تک بات آتی ہے دین کی اور کسی یعنی عذاب کی، جہنم کی، تو وہاں انسان کی آواز اگر اونچی بھی ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ کیوں؟ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اعلیٰ صوتہ واشتد غضبہ، جب نبی کریم کأنہ منذر جیش، جب آپ خطبہ ارشاد فرماتے اور جب جہنم سے ڈرانے کی بات آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو جاتی اور آپ کا چہرہ مبارک سرخ بھی ہو جاتا اور یعنی آپ کا غصہ تیز ہو جاتا، گویا کہ آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں۔
جب ایسی کیفیت ہو تو پھر تو انسان کو یعنی اخلاقی تربیت کے اندر انسان کمپرومائز نہ کرے، اس میں انسان وہ اگر ڈرانے کی بات آتی ہے، اونچی آواز کی بات آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن عام نارمل زندگی میں جب گفتگو ہو رہی ہو تو اس وقت جہاں تک لڑائی کا تعلق ہے تو لڑائی کبھی بھی پیار سے نہیں ہوتی، جہاں تک لڑائی کا تعلق ہے تو لڑائی کبھی بھی پیار سے نہیں ہوتی، ظاہر بات ہے لڑائی اسی وقت ہوگی جب آواز اونچی ہوگی، نارمل لڑائی کو لڑائی نہیں، وہ تو عام گفتگو ہے۔ تو اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ لڑنا کوئی اچھی بات نہیں، لڑنا اچھی بات نہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا نا، یعنی وہ روایت دوسری دلائل کی روشنی میں جھگڑنے، اسلام کے اندر جھگڑنے کا یعنی پیار اور محبت کی زندگی پسند کرنے کا حکم ہے، تو جھگڑنا یہ پہلی بات تو یہ درست نہیں، لیکن چونکہ یہ انسان کی فطرت میں ہے، انسان کی فطرت میں ہے کہ غصے کا آ جانا اور جھگڑنا، لیکن اس کو اس انداز میں نہیں لینا چاہیے، وقتی ہو گیا ہے بعد میں انسان ٹھیک ہو جائے، اپنے دل کو صاف کر لے، یعنی تو اس میں کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے۔ جہاں تک گالی کا تعلق ہے وہ کسی صورت میں بھی جائے، وہ بچوں کے ساتھ ہو، وہ بڑوں کے ساتھ ہو، وہ کسی کے ساتھ ہو، اپنے سے اعلیٰ ادنا کے ساتھ ہو، گالی کسی صورت میں بھی درست نہیں ہے، انسان کو بچنا چاہیے۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ انسان کہے کہ نہیں جی ٹھیک ہے کوئی نہیں، کیا ہوگا دنیا میں ہو سکتا ہے کچھ نہ ہو، لیکن آخرت کا معاملہ وہ اس کو سامنے رکھنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن یہ جس کو گالی دی گئی ہے رب العالمین کے دربار میں کھڑے ہو کر اس نے اس کا مطالبہ کر لیا تو مجھے اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی۔ تو یہاں جو لقمان حکیم اپنے بیٹے کو یہ عام گفتگو کی بات کر رہے ہیں، یہ عام گفتگو ہے کہ عام گفتگو میں بڑی اونچی آواز، جیسے آپ نے فرمایا کہ ہلاک المتنطعون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہلاک المتنطعون، تو صحابہ نے پوچھا متنطعون کون ہیں، تو آپ نے یہی فرمایا تھا، اور ایک روایت میں متشدقون اس طرح کے الفاظ وجود کہ وہ کیا ہیں، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون ہیں، تو آپ نے کہ جو منہ باتیں کھول کھول کے باتیں کرتے ہیں، یعنی بڑی اونچی آواز سے بات کرتے ہیں، عام گفتگو، تاکہ ہماری دھاک دوسروں پر بیٹھ جائے۔ تو اس انداز میں انسان کو گفتگو نارمل جب ہو رہی ہو تو اس وقت نہیں کرنی چاہیے، اور اس آواز کو اس عام گفتگو میں بڑی اونچی آواز سے گفتگو کرتے ہوئے دوسرے کو بولنے ہی نہ دینا، اتنا روک ڈالنا اس پر، تو اس کو کہا کہ گدھے کی آواز ہے، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بری آواز گدھے کی آواز۔ جی جی اگر ایک 4-5 دوست بیٹھے ہوں گے، بندہ ایسا ہو کہ وہ کسی کو چانس نہ دیتا تو اس بندے کے بارے میں کیا؟ وہ یہی ہے نا کہ باتیں کرتا ہی جائے، اسی کے بارے میں اپنا یہ ہلاک ہو کہ جو بات بس اپنی ہی بات کرتا جائے، کسی کی سنے نہ، تو یہ بات غلط ہے۔ انسان کو مجلس کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ انسان یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ اکیلے ہی بات کرتا رہے، 4-5-10 دوست بیٹھے ہوئے گفتگو تو ایک ہی بات کرتا رہے، نہیں، مجلس کے آداب کے خلاف ہے کہ ہر ایک کی بات سننی چاہیے، تو وہ کسی کو بات کرنے کا موقع ہی نہ دے، تو ایسے انسان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہلاک ہو۔ شیخ صاحب یہ جو لوگ ویسے عام طور ہمارے آفس میں بھی اور بہت سارے آفس میں یہ کلچر ہوتا ہے کہ کسی ایک بندے کو پکڑ لیتے ہیں، پہلے ہی بات ہو چکی ہے، کسی ایک بندے کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر خوب جو ہے نا وہ مذاق کرتے ہیں، اس کو لینا کہتے ہیں نا، وہ ہماری عام زبان کے ریٹ لگاتے ہیں اس کی، تو یہ جو یعنی یہ جیسے آپ نے مذاق کے مذاق دیکھیں مذاق جو ہوتا ہے اس کے اندر جھوٹ ہوتا ہے، عموماً جھوٹ ہوتا ہے مذاق کے اندر، اور مذاق کے اندر بنیاد یہ ہے کہ دوسرے کو دیکھیں، مذاق ہے چکھنے سے، چکھنا اور چکھانا ذائقہ سے ہے، مذاق ذائقہ سے ہے، یعنی تم کسی کو تنگ کر کے چسکا دے رہے ہو، ٹھیک ہے، تو کسی کو تنگ کر کے خود اب یعنی ہنسنا، کسی کو تکلیف دے کے خود ہنسنا، تو یہ بات درست نہیں ہے، بہت زیادہ گناہ ہے۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، انہم فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین فاتخذتموہم سخریا
حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قیامت کے دن یہ لوگ جن کی یہ وتیرہ بن چکا ہوتا ہے اور اپنی زندگی میں یہ ایسے کرتے رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی کو یعنی اتنا زج کیا جاتا ہے، وہ بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے اور وہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کو مذاق کر کر کے بڑے ہنستے ہیں اور وہ بیچارہ پھر چپ کر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تو وہ نیک ہے، اگر وہ نیک ہے، اللہ کے حقوق کو پورا کرتا ہے اور عام معاشرتی زندگی نارمل پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون. وہ تو کامیاب ہو گئے. انہوں نے دنیا میں فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری، تم نے ان کا مذاق اڑایا اور میرے ذکر سے تم بھول گئے. اتنا تم ان کے پیچھے پڑ گئے تم میرے ذکر سے بھول گئے، مجھے یاد کرنے سے بھول گئے. آج یاد رکھو میں نے ان کو دنیا میں ان کے صبر کی وجہ سے جنت دے دی کہ وہ تو کامیاب ہو گئے، لیکن تم جاؤ میرے ساتھ تم بات نہ کرو. اللہ تعالیٰ ان کو کہہ دے گا جاؤ میرے ساتھ بات ہی نہ کرو. ولا تکلمون. اس میں نیک لوگ بھی جو ہے نا وہ بھی پیچھے جاتے ہیں، وہ بھی کبھی کبھی اس کا حصہ بن جاتے ہیں. جی تو انسان کو بچنا چاہیے. اگر ایسی بات ہو تو انسان کو بلکہ بولنا چاہیے کہ بھائی نہیں ایسا نہ کرو، ٹھیک ہے بچ جاؤ، یہ درست نہیں ہے. کل قیامت کے دن اس کا اگر بدلہ دینا پڑا تو بہت برا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت